بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک سیدھی لکیر کا نہیں بلکہ نشیب و فراز کا نام ہے. یعنی کہ ہماری زندگی میں جو ہے نشیب و فراز بھی آتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, اور کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے, لیکن ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے زندگی کو گزارنا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ اور ان پریشانیوں سے جو بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں ان سب سے ہمیں جو ہے نفس آزما ہونے کی ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بس آج کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے. کبھی میری طبیعت جو ہے ٹھیک ہوتی ہے, کبھی کچھ نہ کچھ, یعنی کہ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں لائف میں. لیکن یہ کہ زندگی جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے اور آگے کا سفر جاری رہتا ہے, اور انشاءاللہ آگے کا سفر جاری رہے گا اسی طریقے سے. تو بس رمضان کی آمد ہے, اور کچھ دن بعد جو رمضان جو ہے رمضان مبارک کا اسٹارٹ ہو جائے گا الحمدللہ. تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا رمضان جو خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. تو بس یہاں پر جو ہے نا میرے کچھ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی. اگر جو بھی باتیں میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, وہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں, تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اگر میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ والی بات پتہ لگ جائے, کوئی اچھی بات, تو اس سے بڑھ کے اور میرے لیے کیا خوشی ہوگی. تو یہاں پہ بس میں یہاں پہ جو ہے آٹا گوندھ رہی ہوں. تو آٹا گوندھنے میں, اور یہ باتیں میں اس لیے کرتی ہوں کہ ضروری نہیں, ویسے تو سب کو ساری باتیں زیادہ تر عموماً لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن کچھ ہماری ایسی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جنہوں نے ابھی لائف نئی شروع کی ہے, جن کی نئی زندگی یعنی کہ شادی شدہ میریڈ لائف اسٹارٹ ہوئی ہے. تو ان کے لیے بھی اگر جو کچھ باتیں ایسی چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں, اور وہ کچھ نہ کچھ اگر سیکھ سکیں تو اچھی ہے, مجھے کافی خوشی ہوگی. تو بس یہاں پہ جو میں آٹا گوندھ رہی ہوں, تو آٹا یہ کہ جو بھی کام کہ آپ سب سے پہلے شروع کریں, کچن کا ہو یا کوئی بھی کام ہو, کھانا پکانا ہو یا جو بھی کام ہو, وہ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا مائنڈ کو اپنے فریش رکھ کے کام اسٹارٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کریں, اور کام کے دوران بھی درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام بہت اچھا ہوگا. اور دوسری بات اور یہ کہ اس میں برکت ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو آپ کے جو ہے آپ خود بھی یعنی فریش محسوس کریں گے اپنے آپ کو, تھکان آپ کو کا احساس نہیں ہوگا. تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں آٹا گوندھ رہی ہوں. آٹا گوندھنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی اور تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے. اور کبھی بھی جیسے آٹے کو گوندھنے کے بعد فوراً نہیں پکانا چاہیے, تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے. اس سے ہوتا ہے کہ روٹی آپ کی اچھی بنتی ہے. تو نہ بہت زیادہ آٹا سخت ہو, نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے, تو اس سے بھی روٹی جو ہے وہ بہتر اچھی بنتی ہے آپ کی. اور یہ کہ جو بھی آٹے پہ جو برتن میں کچھ جو بھی آٹا لگ جائے نا, لگاؤ اس کو آپ فوراً جو ہے نا پانی سے تھوڑا سا کر کے, اور اس کو جو ہے یعنی کہ پانی سے تھوڑا سا ہل کر کے اس کو آٹے کے اس میں ہی ڈال دیں, یعنی کہ ضائع نہ ہو. رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. تو بس یہاں میں نے بالکل صاف کر لیا توے کو. اس کے بعد میں سارے برتن جو ہے اکٹھے کر کے اور ان کو واش کروں گی. تو پہلے اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ واش کرنے کے بعد, اور پھر میں یہاں پہ جو برتن دھونا اسٹارٹ کروں گی. تو جو DIY جو میں نے بنایا گھر میں, اس سے جو ہے کافی سارے برتن اچھے صاف ہو جاتے ہیں, یعنی جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی سے صاف ہو جاتی ہے. عموماً کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا برتنوں کے اوپر تھوڑی سی پلاہٹ آ جاتی ہے, جو میلامائن کی ہوتے ہیں نا برتن ان کے اندر. تو اس کو یہ کہ آپ تھوڑا سا اگر جیسے سخت جونے سے تھوڑا سا اس کو وہ کریں گے نا, رب کریں گے, تو پھر ان کی جو وہ ہے نا پلاہٹ بھی صاف ہو جاتی ہے. اور ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سوڈے والے پانی میں بھگو دیں, سرکہ اور سوڈا ڈال کے, میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے کھانا پکانے والا, کھانا پکانے میں جو استعمال ہوتا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برتن جو ہے نا بالکل صاف ہو جائیں گے. تھوڑی دیر اس کو بھیگے رہنے دیں, اس کے بعد ان کو واش کر لیں. تو یہاں پہ جو ٹائم جو شارٹ ہو جاتا ہے, تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ جلد از جلد کام مکمل کر لوں. تو آج کل تھوڑا سا جو ہے نا پیروں میں تھوڑا درد ہوتا ہے, زیادہ دیر مجھ سے کھڑے ہو کے کام نہیں کر پاتی, تو تھوڑا سا ریسٹ نہیں. تو آپ یہی کریں کہ جیسے جن کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تو یہ کام کو کرنے کے دوران جو تھوڑا سا ریسٹ ضرور لینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں کی جن میں کھڑے کام کرے جا رہے ہیں. تو اس سے لازمی بات ہے جو ہماری جو ٹانگیں ہیں, ہماری لیگز ہیں, تو وہ ہماری باڈی کا وزن جو ہے اتنا ہی سہاریں گی نا جتنی ان کے اندر طاقت ہوگی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اس قسم کا کوئی پرابلم ہوگا, کسی کو اسٹارٹ ہو رہا ہے یا ہے تکلیف ہے, کوئی پین وغیرہ ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑی دیر جو ہے بیٹھ کے
ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے کام اسٹارٹ کریں، یا بھی کوئی بھی جو ہے نا کوئی چیز اپنے چیئرز یا اسٹول کوئی بھی اپنا کچن کے میں اپنے قریب رکھیں، تاکہ اس پہ آپ تھوڑی دیر بعد جو ہے ریسٹ بھی کر سکیں بیٹھ کر. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پھر جو ہے پیروں پہ زیادہ زور نہیں پڑے گا اور درد کم ہوگا. اچھا، یہاں پہ میں پانی کی جو بوٹلز ہیں ان کو بھی واش کر رہی ہوں، اس لیے کہ جو پلاسٹک کی جو بوٹل ہوتی ہیں ان میں کچھ عرصے کے بعد تھوڑی اسمیل محسوس ہوتی ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر 2-4 دن کے بعد ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو اب الٹا کر کے رکھ دیں تاکہ یہ بالکل خشک ہو جائے، تو پھر آپ دوبارہ سے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں. اور یہاں میں نے سرکے والے جو ہے پانی میں بھگو دیا تھا چکن کو، اب میں اس کو دھو رہی ہوں. تو چکن جو ہے نا اس میں جب اس کو سرکے میں بھگو کے رکھو تو اس کا سارا جو ہوتا ہے نا بلڈ نکل جاتا ہے اور بہت اچھی صاف ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ سے میں چکن اسی طریقے سے واش کرتی ہوں. اور اس کے بعد جو پھر آپ اس کے آپ پیکٹ بنا کے رکھ لیں، تو اس سے آپ کو کھانا پکانے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو بس یہاں پہ میں نے کچھ پیکٹ میں چکن کو رکھ دیا تھا، اور کچھ کو میں جو ہے اس کی شامی کباب بنا رہی ہوں، تو اس کا بیٹر جو بنانے کے لیے میں اس کو چولہے پہ رکھا ہے. تو بس یہاں پہ میں نے ایک پیاز، اور یہاں میرے پاس بچا ہوا جو تھا شامی کباب کا مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ لہسن ادرک کٹا ہوا، اور تھوڑے سے کھڑے مسالے بھی اس میں ڈالیں. بس کو میں نے چڑھا دیا پکنے لگے لیے. اور اب یہاں پہ میں پیاز کاٹ کے رکھ رہی ہوں. تو رمضان میں جو ہے پیاز کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر پیاز چھیل کے اور اس طریقے سے کاٹ کے صاف کر کے رکھ لی جائے نا تو اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. تو بس اب جیسے چھیلی ہوئی پیاز ہوگی، کٹی ہوئی پیاز ہوگی، تو آپ کا کام جو ہے جلدی، لیکن ظاہر ہے پیاز خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو میں کاٹ کے تو نہیں رکھتی، لیکن ہاں اس طریقے سے ان کو چھیل کے رکھ لیتی ہوں. ابھی جب مجھے استعمال کرنی ہوتی ہے تو یہ میرے پاس جو کٹر ہے نا، تو یہ بہت یوزفل ہے. تو اس پہ بس میں اس کو لگا کے اور پھر اس کے بعد پریس کر کے نا بہت ساری پیاز جو ہے جلد سے سیکنڈوں میں کٹ جاتی ہے. اور بہت باریک پیاز کٹ ہوتی ہے سلائس، تو اس سے ہوتا ہے کہ پیاز بہت جلدی جو ہے براؤن بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے ٹائم کی بچت بھی آتی ہے اور تھکن بھی نہیں ہوتی ہے. اور اس کٹر سے جو ہے نا پیاز بہت اچھی جو ہے اس سلائسز میں باریک باریک سلائس والی پیاز جو ہے اس میں کٹتی ہے. تو یہ ایک یوزفل جو ہے گیجٹس ہے کچن کا. تو مجھے اس کی کافی تلاش تھی، لیکن مجھے پھر یہ مل گیا، اور اب میں اسی سے پیاز جو ہوں زیادہ تر کاٹتی ہوں، اور بہت آسان، استعمال میں بہت آسان ہے یہ. اور پھر ساتھ ساتھ جو گاجر وغیرہ ان کو پھر چھیل کے نا بس ان کو چھیل کے میں رکھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے جب اس کی ضرورت ہوگی تو پھر میں ان کو استعمال کروں گی. تو چھوٹے چھوٹے سے سہولت کے کام ہوتے ہیں، آپ ان کو اگر پہلے سے کر کے رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو رمضان میں ویسے بھی روزے میں زیادہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے بعض اوقات، تو سہولت یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کی کٹنگ پہلے سے کر کے رکھ لیں، تاکہ سحری میں بھی ٹائم کم ہوتا ہے، اور افطار میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، نہ کہ ہم کچن میں اپنا زیادہ تر ٹائم وہ کریں، گزاریں، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو کچن کا کام بس اتنا ہی رکھا جائے افطار میں جتنی کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی بہت ساری ڈشز بنائیں اور اپنا ٹائم جو سارا جو عبادت کا ٹائم ہے نا وہ کچن میں گزاریں. تو افطاری تو ہر گھر میں بنتی ہے، لیکن اس کو آپ ایک روزمرہ کی روٹین کی طرح سے اس کو لیں، اس لیے کہ رمضان اس طرح کا نہیں ہے کہ رمضان میں بس کھانا پینا ہی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کو عام روٹین جس طرح رہتے ہیں اسی طریقے سے رمضان کو بھی اس میں بھی ہم روٹین اپنی وہی رکھیں، کھانا پینے کے کو بھی ایکسٹرا جو ہے نا کیلوریز سے اوائڈ کریں، تاکہ کہ رمضان کے دوران ہماری اوور ہالنگ ہو جسم کی. اور کہتے ہیں روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو ہم لمٹ میں رہ کے جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو رمضان میں بھی ہماری صحت جو ہے بہت اچھی رہے گی، اور رمضان کے بعد بھی ہم کافی اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کریں گے. تو بس یہاں پہ نا میں نے بس شامی کباب کا جو تھا بیٹر وہ اس کو میں پیس رہی ہوں چاپر میں، اور اس کے بعد میں ان کے کباب بنا کے رکھ لوں گی. تو شامی کباب تو لازمی گھر میں بنا کے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ میں تو خیر یہ کہ جیسے ہی بناتی ہوں میرا عموماً فوراً ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عموماً ہوتا ہے کہ دال بنا لی اس کے ساتھ کوئی مہمان گھر میں آ جائے، یا اگر آپ کا نہیں دل چاہ رہا کچھ بنانے کا، تو لیکن یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً سے ریڈی ہو جاتی ہے، یعنی ریڈی ٹو ایٹ. تو بس ان کو فریز کر لیں، اور خراب ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہے، اور سہولت کی سہولت ہے، فائدے کا فائدہ ہے. تو جب شام کی اگر چائے ہو، کبھی دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کا، تو آپ اس سے سینڈوچ بنا سکتے ہیں. ناشتے میں دل چاہے تو ناشتے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر دال چاول بنائیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں.
تو یہ تو میرے خیال سے ہر گھر کی جو ہے عام ایک ڈش ہے کہ رمضان میں خاص طور سے ہم بہت ساری جیسے چیزیں بناتے ہیں تو فریز کر کے، تو اس میں ایک شامی کباب جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری روٹین ہے یہ کہ میں وقتاً فوقتاً کو بنا کے جو رکھ لیتی ہوں آفس کے بعد، لیکن میں ان کو جلدی یوز کر لیتی ہوں، زیادہ دن کے لیے نہیں. اس لیے زیادہ فروزن چیزیں کھانا بھی نا ٹھیک نہیں ہوتا اسے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ان چیزوں کو استعمال کر لیا جائے. تو بس یہاں پہ جو ہے میں شام میں جو ہے کچھ آ کے اوپر چھت پہ نا اپنے بیٹھ کے تصویر پڑھ رہی ہوں، تھوڑا سا ریلیکس محسوس کرتی ہوں اس طرح میں آپ کو. تو کوشش کیجیے اپنا جو رات ہو یا شام ہو تو اپنی جو دن بھر کی اپنی روٹین کا جائزہ لیں، اپنا خود اپنے آپ کو جو ہے اکاؤنٹیبل کریں کہ بھئی ہم نے سارا دن میں آج کیا کیا، کھویا کیا پایا، کیا نیا اچیو کیا، کیسا دن گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اچھا نیا روشن دن عطا کیا اور ہمارا دن جو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا. تو بس یہاں پہ میری روٹین تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آئندہ بھی اسی طریقے سے کوئی اچھی روٹین کے ساتھ، کچھ اچھی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.